ویلکم بیک ناظرین. اج دی سیاسی کوک وچ اساں سیاست دے نال سیاسی حکومتاں دے دور دے وچ جڑی اس وقت جمہوریت علی حکومت جمہوری طریقے نال آئی ہے، لیکن اساں اداریاں دے وچ جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سارے کلچر کو پروموٹ کرن واسطے جمہوری مساوی طریقہ ہے؟ کیا ساری انسانی حقوق دے حوالے نال تمام انساناں، تمام صوباں، تمام علاقاں دے وچ جمہوری اقدار ہیں؟ حکومتیں اس تے کی کرتے پہ، ادارے کی کرتے پہ؟ جی ایک دفعہ وقت تعارف کرواواں. میرے نال مہمان ہیں جڑی میری پہلی مہمان ہے وہ ہیں ایڈوکیٹ پلوشہ خان. انسانی حقوق کے حوالے نال انہاں دا کافی کم ہے اور مختلف تنظیماں NGOs دے حوالے نال انہاں نے کم کیتا اور بڑے ایکٹیوسٹ دے طور تے خاصی معروف ہیں. انہاں دے نال تشریف لے کے شاکر ذیشان خٹک صاحب اور ایک تنظیم میں چیف آرگنائزر ہیں اسلام آباد پختون نائٹ دے پروگرام کر رہے ہیں پشتو کہلے وساں کٹھے تو سبھی تیار آمنا. اچھا جی پلوشہ ایک اور چیز جہے اسیں دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی جس وقت بدقسمتی نال سارا ملک پورا ملک لپیٹ چ پختونخوا دے وچ، پنجاب دے وچ، سندھ دے وچ بھی اور بلوچستان وچ، آزاد کشمیر وچ مختلف واقعات ہیں. لوگ بیچارے ان حادثات دے وچ، ٹارگٹ کلنگ دے وچ، دہشت گردی دے واقعات وچ مر ویندے، شہید تھی ویندے، نکے بال عورتاں سب. لیکن دکھ ادوں ہوندا جدوں وڈا صوبہ طاقتور صوبہ اودے بندے کو 5 لاکھ تے چھوٹے صوبے والے کو 2 لاکھ تے جڑا اس نالوں چھوٹا اودے 1 لاکھ تے کہنوں 50,000 تے کہنوں بالکل کوشش ہونا. اس نو تساں کس طرح انسانی حقوق دے حوالے نال کیا اس طرح ہوندا ہے؟ دیکھیے جی گورنمنٹ نے خود ہی صوبوں کو علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک پاکستانی ایک مہذب قوم ہونے کے بجائے ہمیں ہر انسان کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو میرے لیے پنجاب کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر میں پنجاب سے ہوں تو میرے لیے بلوچستان معنی نہیں رکھتا. میں جب کسی اور کنٹری جاؤں گی تو میں ان چاروں صوبوں کو لے کے جاتی ہوں. میں وہاں یہ نہیں کہتی کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں، میں کہتی ہوں میں پاکستان سے ہوں. اگر ہم سب کو پاکستانی سمجھیں اور کسی میں تفرق نہ کریں تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی. یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ برابری کا سلوک کرے. جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے انہیں طاقت کا استعمال غلط طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس پہ خود آواز اٹھائیں. جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے وہ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اس بات کے لیے؟ کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے، پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو وہ کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر ہماری حکومت ہی ہمیں برابر سمجھے تو میرے خیال میں پنجابی. اچھا ایک اور چیز ہے آدھن جیڑی NGO بنیاں زیادہ تر NGO بھاویں اسا دیکھو نا جڑیاں زیادہ ایکٹیو طریقے نال کام کرینیاں انہاں کو سپانسر تھیندا ہے یا امریکہ والوں یا یورپ والوں یا کینیڈا، اٹلی، یہ مختلف. وہ ایک تاثر یہ وے کہ انہاں NGO دے جڑے عہدیدار ہیں وڈیاں وڈیاں گڈیاں چائی ودن اور بڑے لوش قسم دے گھر تے بنگلے تے وڈیاں تنخواہاں تے وہ اپنے مقاصد تو ہٹ کے پولیٹیسائز کر دیں معاملات کو. کیا صحیح ہے؟ سم ہاؤ جی 50% تو یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن جہاں تک میں نے ان آرگنائزیشنز میں کام کیا میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ہم لوگ جن مقاصد کے لیے ہم لوگ ہیں یا جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ کم از کم ہم ٹارگٹس پورے کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے لیے کچھ رکھتے ہیں تو اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جو ہم لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے جس کے لیے ہم نے مدد کرنی ہے کم از کم وہ تو پورا ہو رہا ہے نا. تو آئی ڈو ایگری ود آپ کی بات سے. میں یہ کروں گی کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں اور پولیٹیسائزیشن تو بہت ہوتی ہے اس چیز میں، لیکن پھر بھی وہ کم از کم مدد تو کر رہے ہیں نا. ہماری اپنی گورنمنٹ تو اتنے فنڈس ہی نہیں دے رہی ہے. ہمارے صوبوں میں ابھی بجٹ میں آپ دیکھیں تو بلوچستان کا پھر حصہ کم رکھا گیا ہے، پنجاب کو پھر زیادہ ملے گئے ہیں، وفاق کو زیادہ ملے ہیں.
تو یہ لیکن تو پنجاب ہے بڑا صوبہ ہے نا جی 8 کروڑ دا صوبہ ہوئے تساں اگر پختونخوا کو دیکھو چھوٹا صوبہ ہے اور ایویں دوجے صوبہ نو اور ہوں تو صوبائی خود مختاری زیادہ دیتی گئی ہے معاملات زیادہ آپ ٹیکس آپ وصول یہ بہتر نہیں تھیا چلیں عصمت صاحب دیکھیں گے کہ آپ کے مطابق یہ چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو نہیں جائیں. میرا تو بیسیکل سوال میں کو نہیں پتا شاکر جیڑی چیز تساں یہ دسیں دے پیو تساں خود دسا ہے کہ کلچر اور یہ جی ہیلدی قسم دیاں سرگرمیاں ہیں طالبان آ گئے دہشت گرد آ گئے ہوں اس وقت تازہ ترین کے پوزیشن ہے پختونخوا دے وچ اور خاص طور تے ساڈے انہاں علاقاں دے وچ جڑے ساڈے بڑے بہترین علاقے جتھے لوگ سوات ویندا ہے جتھے اگے بندہ ویندا ہے او جھیل تک لگے ویندے ہیں او کیڑی سونی جی جھیل ہے او جڑی اگے کر سیف الملوک جھیل تک ہن کی پوزیشن ہے تھوڑی اتھے کو کلچر دے پروگرام یہ ثقافتی شو جویں تھوڑے تھوڑا جا لائٹ یا میوزک تھوڑے کوئی شو تھیندے ہیں ہوں اتھے کی پوزیشن ہے بالکل بند ہے یا ہوں کوئی تھوڑا بہت شروع تھا؟ ابھی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے میں پشاور میں جو نشتر حال ہے وہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں تقریباً ہفتے میں 1 بار 2 بار پروگرام اور سوات میں جو ہے وہ آرمی والے کرا رہے ہیں کوئی پرائیویٹ کوئی شو نہیں ہو رہے ہیں. حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہیں کہ ہم آزادانہ طور پہ جو ہے کوئی شو یا کوئی پروگرام ہم کر سکتے ہیں کیونکہ خوف و خراس کی فضا ہے. لیکن 2003 4 5 تو بعد جو 6 7 جڑے حالات زیادہ خراب ہیں اس نے تو بہتر تھے اس سے بہتر ہے. ابھی تھوڑے حالات بہتر ہوئے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری کی توقع ہے اور ہو رہے ہیں. اچھا جی تساں پی این سی اے دی گل کیتی جڑا اے تھوڑا مین یہ تساں کاغذ بہت سارے رکھی بیٹھے ہو اس دے وچ کوئی تفصیلات ہیں؟ جی اس کے تفصیلات میں تھوڑے سے بتانا ہاں دسو گا. یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو پروگرام ایک تو پروگرام کی بات ہو گئی کہ پروگرام یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں تو سڈا صاحب 200 پروگرام تھے اس دے وچ بلوچیاں دا کون آئی پشتوناں دا کوئی پروگرام ہی کونے اصولی طور تے تساں آتے ہو بے سانو حصہ بقدر جسا ملنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پروگرام زیادہ کریں جو کوٹا بنتا ہے ہمارا ہم ہمارے وہ کر دیں. اچھا اگر 200 میں 15 ہو جاتے ہیں ہم خاموش رہتے کوئی 20 ہو جاتے ہیں ہم خاموش رہتے کون نہیں تھیا ایک بھی نہیں. ابھی ہم نے احتجاج کیا ہے میڈیا پہ میں آیا ہوں تو انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے پشتوں کا پینسے والوں نے رکھا ہے لیکن انہوں نے بڑا انصاف ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو سنگر ہیں ان کو اب تک جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں پی این سی اے میں وہاں پہ عام جو پنجاب کے فنکار آتے ہیں یا اردو کے فنکار آتے ہیں ان کو 20,000 کم سے کم اگر کسی کو پیسے دیتے ہیں 20,000 سے لے کے معاوضہ جو ہوتا ہے وہ 4 لاکھ 5 لاکھ تک دیتے ہیں. اور میرے خیبر پختونخوا کے سنگر کو مین سنگروں کو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں 2,000 یہ 3,000 یہ تو کرایہ لگ ویندو سی یہ تو کرایہ اور چائے پینے کا خرچہ جو اس کا ہے وہی ہے. یہ پاکستان نیشنل کونسل ایوارڈز کا ادارہ ہے ان کا لیٹر ہے ان کا بجٹ ہے. یہ انہوں نے میرے ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک پروگرام نہیں کیا اس پہ وہ فنکاروں کو خوش یہ جڑے تھوڑے فنکار او علاقائی ہو سن نا انہاں دا ریٹ تھوڑا علاقائی ہیں یہاں پہ وہ یہاں کے اور علاقائی بھی تو لیکن پنجاب دے بڑے فنکار ہو سن نا جنہاں دے بڑے نہیں میں چھوٹی کی بات کروں کم بڑے جو ہیں وہ تو لاکھ لے جاتے ہیں وہ تو 2 لاکھ لے جاتے ہیں وہ تو 3 لاکھ لے جاتے ہیں. یہ تو میں عام سنگر کی بات کر رہا ہوں چھوٹے وہ جو ارباب ہوتا ہے یا کوئی عام بندہ ہوتا ہے اس کے یہ تو کم پی این سی اے میں تو 2,000 کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. اچھا اسی طریقے نال جی میں پنجاب ایک پروگرام تھی پنجاب والے لوگ اب دوسرا یہ کہ یہ پاکستان آرٹس کونسل ہے اس کا لاہور میں بھی ادارہ ہے اس کا ملتان میں بھی ادارہ ہے یہاں پہ کلچر شو کرتے ہیں. ان کا پشاور میں کوئی ادارہ نہیں ہے کوئی پروگرام یہاں اسلام آباد میں بھی نہیں کرتے پشاور میں بھی کوئی نہیں ہے کوئٹہ میں بھی کوئی نہیں ہے. اس اب ہمارے انہاں دی شاخاں کی شاخیں آلریڈی ہر ضلع پشاور میں کوئی نہیں ہے ہونی چاہیے. ہمارے جو خیبر پختونخوا کے فنکار ہیں اس پہ آج کل جو حالات آئے ہوئے انہوں نے تو اداکاری چھوڑ دی تھی ان کو تو دھمکیاں مل رہی تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئے تھے. پشاور میں تو ہر چیز سٹاپ تھا ہمارے فنکاروں پہ دبئی اور یورپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کے مطلب ہے کہ بھئی یہ جڑے اگر وقت اساں اس دے سٹرکچر وچ ونجوں جڑے اساں اندرونی طور تے دیکھوں کہ یہ جڑا پی این سی اے بنا ہوا ہے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اس دے وچ جڑی ملازمت ہیں کیا اتنے تھوڑے بندے ملازم ہیں کہ بھئی جی باقی صوبوں دے وچ بلوچستان دا ہوے دے وچ پختونخوا دا ہوے کشمیر دا ہوے ہی نا. دیکھیں جی پنجاب بڑا پیارا صوبہ ہے یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب کے خلاف ہوں لیکن جو بے انصافی ہے بے انصافی کے خلاف میں آواز اٹھا رہا ہوں. پنجاب یہاں پہ میں نے 20 سال گزارے ہیں اسلام آباد میں
تو یہاں پہ اکثریت تساں پروگرام کرویندے ہوندے ہو پشاور چ پنجابیاں نہیں، میں صرف اسلام آباد میں کراتا ہوں. دیکھو نا تساں بھی تو آپ ہی تے کیتے پے نا صرف پشتو دے پروگرام تساں کرویندے پشتو کا میں کیوں نہ پنجابیاں دے کہندے بلوچیاں دے کیوں نہ کشمیریاں دے کیوں نہ پنجاب والے یہاں پہ بہت ہیں، وہ کرا رہے ہیں PNCA والے 2 سے پروگرام لیکن کر یہ چکے نا ہیں، پشاور باقی بھی چوں کر تے رہے بہرحال ہیں. اس سوال یہاں ہے پہ پشاور کا ایک بندہ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ پشتو پروگرام نہیں، کر سکے. لیکن تساں ایک پروگرام پشاور کرایا تساں سارے پشتو دے ہی کرائے نا. ناظرین ایک چھوٹی جی بریک گھننا چاہتے ہیں، بریک تو بعد واپس آسوں جی گفتگو اصل لائٹ گفتگو بھی کریں رہنے کہ ہلے تھوڑی پروگرام تھوڑے واسطے بہتر پروگرام بھی اج اسا کلچر دے بارے گفتگو کریں انسانی حقوق دے حوالے نال تساں سر نہ رہنے ایک نکی جی بریک.